ہمارا دین مارجن آف پروفٹ وہ طے نہیں کرتا، وہ چھوڑ دیتا ہے اس انسان پر کہ بھائی جو شرح منافع ہے وہ آپ پر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ لیکن دو باتوں کو اگر ہم ایک ساتھ جوڑیں نا، ایک تیسری بات جو پہلی آپ نے مارکیٹنگ کے بارے میں فرمائی، میں جو مارکیٹنگ کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ آج کل جو تاجر ہیں یا مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جتنی وہ اسٹریٹجیز ہم بتاتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پیش آؤ، اس کے مادی فوائد بھی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا جی جی بالکل۔ اگر ایک آدمی اچھا تاجر ہے اور وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ آخرت کے فوائد پیش نظر ہوں تو دونوں باتیں ملتی ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے انیق صاحب کہ دین نے ہمیں کوئی مارجن آف پروفٹ جو ہے متعین نہیں کیا، اس کو دو باتوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھنا چاہیے۔ لوگ بسا اوقات سوال کرتے ہیں کہ دین کیا کہتا ہے، تو دین نے واقعتاً کوئی پروفٹ کا مارجن نہیں رکھا۔ بعض جگہ پہ پروفٹ 0.5% بھی زیادہ ہے اور بعض جگہ 400% بھی کم ہے۔ اصل بات یہ رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ لوگوں کو معاملات میں قید و بندش میں رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم ببعض، یا دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم بعضا، کہ لوگوں کو چھوڑ دو، اپنے کام رزق کے کاموں میں کرنے دو، اللہ بعض کو بعض کے ذریعے رزق دیتا ہے۔ یعنی مسئلہ بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ نے مارکیٹ کو ایک اوپن طریقے سے چلنے دیا، اس کو غیر ضروری طور پر قابض کسی کو نہیں ہونے دیا، کارٹلائزیشن نہیں ہونے دی، اور اس کے اندر اس طرح سے مونوپولیز نہیں ہو، اولیگوپولیز نہ ہو، اس کے اندر کنٹرول نہ ہو، تو بازار خود بخود اپنا ایک ایسا منافع کا نظام طے کرتا ہے جس کو لینے کی شریعت نے اجازت دے رکھی ہے۔ ہمارے یہاں مسئلہ کب کھڑا ہوتا ہے کہ نفع کا مارجن جو ہے وہ طے کرنے کے لیے صرف چند ہاتھوں میں یہ بات چلی جاتی ہے، اور اس کو پروٹیکشن فراہم کرتی ہے بسا اوقات جو ہماری جو سرکاری قوانین کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔